بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست کا آنکھوں دیکھا سچا واقعہ، آئیں یہ کہانی انہی کی زبانی سنتے آئے ہیں کہ جب لڑکوں میں بلوغت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں تو ان کی کڑی نگرانی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ برے دوستوں کی کمپنی میں بیٹھتے ہوں یا پھر وہ موجودہ دور میں انٹرنیٹ اور فیس بک وغیرہ کے شوقین ہوں تو ان میں جنسی گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایسی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کی جوانی پر داغ لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ سب دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا، جب ایک ماں باپ کی آنکھ کا تارا اور انتہائی تابعدار بچہ بھی جنسی طور پر تباہی کے گڑھے میں گر چکا تھا، حالانکہ وہ ابھی پورا بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ نہ اسے انٹرنیٹ تک رسائی تھی اور نہ ہی کوئی دوست ایسا تھا کہ جس کے ساتھ وہ وقت گزارتا۔ 5 وقت کا نمازی 8ویں جماعت کا بچہ بالکل اب نارمل ہو کر رہ گیا تھا۔ آج حضرت پیر مفتی عابد حسین رضوی صاحب نے مجھے یاد فرمایا تو میں ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ دیکھا کہ حجرہ مردو حضرات سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، ہر کوئی اپنے مسائل کی تصویر چہرے پر سجائے بیٹھا تھا۔ ان میں سے کوئی نظر بد کا شکار تھا، کوئی آسیبی اور جناتی مرض سے جسمانی آرزوں میں مبتلا تھا، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور بندش کا دکھ انہیں پیر صاحب سے دعا، تعویذ اور استخارے کے لیے لانے پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ اس وقت پیر صاحب کے پاس پلنگ پر ایک 13 سالہ لڑکا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کا والد کرسی پر اور والدہ پچھلی جانب بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پیر صاحب نے لڑکے کی کلائی تھام رکھی تھی اور اس پر آیات پاک کا دم کر کے میری جانب دیکھا، پھر مجھے بھی اپنے ساتھ پلنگ پر ہی پہلو میں بٹھا لیا۔ اس بچے کو دیکھیں۔ اس وقت پیر صاحب نے مجھے مخاطب کیا، اس پر ایک جن زادی عاشق ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ زبردستی جنسی زیادتی کرتی ہے۔ بچے کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے تھے، چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ پیر صاحب کہنے لگے، ابھی یہ فل بالغ نہیں ہے، کچے پھل کی طرح ہے، اس کو جنسی ملانات کا زیادہ ادراک نہیں ہے، لیکن ایک جن زادی نے اس شریف اور معصوم بچے کو گمراہ کر دیا ہے۔ پیر صاحب کے علم و تحقیق پر کوئی شک نہیں تھا، وہ عالم دین اور فقیہ و طبیب بھی تھے۔ میں نے پھر بھی جسارت کی اور سرگوشی کی، گمراہی کی عمر بھی تو یہی ہے سرکار، بلا شبہ یہی عمر گمراہی کی ہے، لیکن جن بچوں کی تربیت پر ماں باپ نظر رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں، ان بچوں کے معمولات ان سے چھپے نہیں رہ سکتے۔ اس کا نام ارسلان ہے۔ میں نے اس کی ساری باتیں سنی ہیں اور پھر استخارہ بھی کیا ہے اور جن زادی کو بھی دیکھا ہے۔ وہ خود ابھی تازہ تازہ بالغ ہوئی ہے، گمراہ ہے، اس کا دل ارسلان پر آ گیا ہے، وہ روزانہ اس کے بستر پر آ جاتی ہے۔ ایک دو بار اس کے والد نے پاس سونے کی کوشش کی تو اس نے اٹھا کر اس کو نیچے پھینک دیا۔ پیر صاحب نے ارسلان کے والد کی جانب اشارہ کیا، ان سے خود پوچھ لیں، یہ سرکاری آفیسر ہیں، اسلام آباد سے آئے ہیں، ان کو کیا پڑی ہے ایسی وہم پرستی میں پڑنے کی، لیکن انہوں نے خود یہ منظر دیکھا ہے اس لیے مجھ تک پہنچے ہیں۔ جن زادی غیر مسلم ہے، میں نے اس کو سمجھایا ہے کہ شرافت سے بات آ جائے اور مسلمان بچے کو گمراہ نہ کرے، لیکن آگے سے کہتی ہے کہ مسلمانوں کے بچے گمراہ کرنا اس کا فرض ہے۔ شیطان اور جنات ایک ہی نسل ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں۔ جو جنات مسلمان ہوتے ہیں ہم انہیں شیطان نہیں کہتے، تاہم ان کی جد ایک ہے۔ ابلیس بھی تو جن تھا، لیکن نہ خلف ہوا تو راندہ درکاہ ہو کر ابلیس کہلایا۔ یہ جن زادی شیطان ہی ہے اور شیطانی قوت کو انسانی خون میں شامل ہونے کا وصف حاصل ہے۔ قرآن و سنت سے یہ ثابت شدہ بات ہے۔ ارسلان کے والدین نے بتایا کہ اس نے کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، مگر اب بہت زیادہ غصہ بھی کرتا ہے اور زبان بھی چلاتا ہے۔ پڑھائی سے دل اٹھ گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جن شیطان انسانی خون میں اتر جائے اور انسان کو مس کرتا رہے تو انسان کے عقلی اور نفسی عضلات کمزور ہو جاتے ہیں۔ پیر صاحب یہ جن زادی کہتی ہے
کہ ارسلان کی زندگی میں اب صرف 6 ماہ باقی ہیں، میں اس کو مار دوں گی۔ پیر صاحب مہربانی کر کے میرے بچے کو بچا لیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے اگر کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ ارسلان کی ماں دلگیر انداز میں بولی، یہ کون ہوتی ہے زندگی اور موت کا فیصلہ سنانے والی؟ پیر صاحب نے انہیں تسلی دی، البتہ یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ جب کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی توانائی کم ہوتی چلی جاتی ہے، جیسا کہ ارسلان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ کچا پھل ہے جو کہ یہ جنزادی کھا رہی ہے، ظاہر ہے ان حالات میں اس میں توانائی کا رس پیدا نہ ہوگا، علاج نہ کرنے کی صورت میں یہ ہلاکت میں پڑ جائے گا یا نفسیاتی مریض بن کر رہ جائے گا۔ پیر صاحب نے بتایا کہ ایک دن یہ بچہ مغرب کے وقت اپنے گھر کی چھت پر لیٹا ہوا تھا، انہی کے گھر کے بالکل قریب ایک بہت ہی پرانا بیری کا درخت ہے، یہ جنزادی اس درخت پر موجود تھی۔ تبھی اس کی نظر اس معصوم لڑکے پر پڑ گئی اور اس جنزادی نے اپنی آگ بجھانے کے لیے اس معصوم پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جنات چونکہ آگ سے بنے ہیں، اس لیے ان میں شہوت انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی شہوت پوری کرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں، اور یہ تو ابھی معصوم بچہ ہے، اگر تھوڑی دیر ہی ہو جاتی تو یہ جنزادی اس بچے کو کھوکھلا کر دیتی۔ پھر پیر صاحب نے ارسلان کے لیے کچھ تعویذات دیے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ دوسرا، اس کے والدین کو سمجھایا کہ جب ارسلان واش روم میں جائے تو اس کے دروازے کی کنڈی نہ لگائی جائے، جب نہانے کی غرض سے جائے والد اس کو خود نہلائے، واش روم ٹوائلٹ میں اس کو زیادہ دیر تک نہ رکنے دیا جائے کیونکہ ان جگہوں پر وہ بہت زیادہ حملہ کرتی ہے۔ دوسرا، اس کو اکیلے کمرے میں نہ سونے دیا جائے، میں نے اس کے پلنگ کا حصار کر دیا ہے، اس لیے وہ کبھی اس کے پلنگ پر پہنچ کر اس کے ساتھ سو نہیں سکے گی۔ انسانی احتیاط کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کیا گیا تو انشاءاللہ اس بچے کو تباہ ہونے سے بچانے میں اللہ کے حکم سے کامیابی ہوگی۔ گھر والوں نے پیر صاحب کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر سختی سے عمل کیا اور ہر ہفتہ پیر صاحب کے پاس حاضری بھی لگاتے رہے۔ رفتہ رفتہ لڑکے کی حالت بہتر ہونے لگی، پھر کوئی 3 ماہ بعد لڑکا بالکل صحت یاب ہو گیا اور پیر صاحب نے ان لوگوں کو چھٹی دے دی۔ لیکن اب بھی کبھی کبھار ارسلان اور اس کا والد پیر صاحب کو ملنے آ ہی جاتے ہیں۔ یہ کہانی سن کر میں ایک بار تو فکر میں پڑ گیا ہوں کہ کیا جب کوئی بچہ گمراہ ہوتا ہے یا اس کا مزاج برہم رہنے لگتا ہے تو یہ جسمانی بیماری کی بجائے غیر انسانی مداخلت کا بھی نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اس پر نفسیات کے اداروں کو بھی بھرپور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایسے مریضوں کی کہانیوں پر امریکہ یورپ میں تحقیق کی جاتی ہے اور پھر ان کا بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔